السلام علیکم۔ جدید تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مصر کے مشہور ماہر فلکیات اور حیات دان عالم مشہور پاشا نے بھی اپنے رسالے میں یہ تاریخ درج کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائی کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھوں اس طرح آگے کو بڑھتے ہوئے یعنی گویا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ خواجہ عابد نظامی اپنی تالیف مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نص مبارک درج کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرات بن کعب بن لؤی بن غالب بن قہر بن ملک بن نصر بن کنان بن خزیمہ مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کے لیے لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اپنے سوار ہوئی، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی۔ یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی، قافلہ ساری سواریاں پیچھے رہ گئی۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھی، کہنے لگی، اے ابی ذئب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی گدھی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے اور تم دیکھتی نہیں ان پر کوئی سوار ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ ہو گئی۔ گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک اپنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قومی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے ہوازن میں پرورش پائی اور جو فصاحت اور بلاغت میں مشہور تھا۔ امام سہیل کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی وہ آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھتا، بعض دن اللہ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 مبارک پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ 2 سال مکمل ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹی۔ چونکہ وہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی کہ آپ کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت محمد گلوریاں دیتی بھی مورخین نے محفوظ کر لیے۔ اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان گبرو دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہو۔ اے میرے رب، ان صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی 4 تھے۔